شادی کے اگلے دن ہی میری ساس حساب کتاب لگانے لگی کہ شادی میں اتنا خرچہ ہو گیا ہے اور بہو نہ جہیز لے کر آئی ہے اور نہ ہی کوئی قیمتی سامان۔ اپنے بیٹے یعنی میرے شوہر سے کہنے لگی، مجھے سمجھ نہیں آتی تمہیں اس لڑکی میں آخر ایسا کیا نظر آیا تھا جو اسی سے شادی کی ضد کیے بیٹھا تھا؟ دنیا میں اور لڑکیاں مر گئی تھیں کیا؟ اور مجھے تو تمہاری بیوی نہ پہلے پسند تھی نہ ہی اب ہے اور نہ ہی کبھی مجھے اچھی لگے گی۔ میرے سسر بھی پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے، اب بس بھی کر دو، خاموش ہو جاؤ، کیوں بچی کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ مگر وہ کہہ رہی تھی، یہ گاؤں کی لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہیں، شہر کے سیدھے سادے لڑکوں کو شیشے میں اتار کر ان سے شادی کر لیتی ہیں، ورنہ جہیز کے بغیر انہیں کون بیاہنے آئے گا۔ میرے شوہر خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے تھے اور میری برداشت جواب دینے لگی۔ میں وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئی، مگر ان کی آواز نے اندر کمرے تک میرا تعاقب کیا۔ دیکھ لو، کوئی ادب لحاظ نہیں ہے اسے، کیسے اٹھ کر اندر چلی گئی ہے۔ اسے کسی نے سکھایا نہیں کہ بڑے بات کر رہے ہوں تو پاس بیٹھ کر ان کی بات سنتے ہیں، اور یہ محترمہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی ہیں۔ میرے شوہر پیچھے کمرے میں آئے اور مجھے ڈانٹنے لگے کہ تم اٹھ کر اندر کیوں آ گئی ہو؟ میں نے کہا، باہر میرا دم گھٹ رہا تھا، بس اسی لیے آ گئی۔ تو کہنے لگے، آج میری ماں کی باتوں سے تمہارا دم گھٹ رہا ہے، کل تم کہو کہ وہ تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں، انہیں گھر سے نکال دو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، اور اگر ہم اتنے ہی غریب تھے آپ کی نظر میں تو نہ کرتے رشتہ ہمارے گھر۔ میرے والدین کام میں محنت کرتے ہیں، کھیتی باڑی کر کے جو کچھ ان سے بن پڑا اس سے کچھ زیادہ ہی انہوں نے مجھے دیا۔ اب میرے شوہر میری جہیز کی چیزوں کو ادھر ادھر پھینکنے لگے اور کہہ رہے تھے، یہ 2 ٹکے کی چیزیں اوقات ہے تمہاری؟ مجھے اب غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے کہا، اگر آپ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں تو پڑا رہنے دیں، یہ 2 ٹکے کی چیزیں، اور تم گاؤں کی گنوار لڑکی، تم لڑکیوں کو تو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا، غلطی ہو گئی تم سے رشتہ کر کے۔ جب دیکھا کہ میری جہیز کی چیزیں خراب کر رہے ہیں، اب جہیز کی چیزیں تو لڑکیوں کو اپنی جان سے بھی پیاری ہوتی ہے، تو میں اٹھ کھڑی ہوئی اور کہہ دیا، اب اگر آپ نے کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا۔ اب شوہر جسامت میں مجھ سے تھوڑے کمزور ہی تھے۔ میں نے جھٹکے سے بال چھڑائے اور شوہر کا دھکا دے دیا تو بیڈ پر گر گئے۔ اتنی دیر میں میری ساس بھی ڈنڈا لے کر مجھے مارنے کے لیے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ اس نے جو ڈنڈا مارنے کے لیے اٹھایا، میں پیچھے ہو گئی اور وہ ڈنڈا سیدھا جا کر شوہر کے سر پر لگا اور ان کے سر سے خون نکلنے لگا۔ ساس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر شوہر کو سنبھالنے لگی۔ میں سب بھلا کر شوہر کے لیے پانی لے آئی۔ میری ساس میری طرف دیکھنے لگی تو میں نے ایک دفعہ پھر تیوری چڑھا لی اور وہ واقعی ہی ڈر گئی۔ شوہر کے سر میں بس معمولی سی چوٹ آئی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ سنبھل گئے۔ اس سارے واقعے کے دوران میرے سسر گھر پر نہیں تھے، وہ سبزی لینے گئے ہوئے تھے۔ مجھے ان کے مزاج کا نہیں پتا تھا، بس تھوڑا ڈر تھا کہ کیا ہوگا۔ انہوں نے ہم سب کو ایک نظر دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، کوئی خاص نہیں، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ میری ساس فوراً بولی، ارے کچھ نہیں، ختم ہو گیا ہے جھگڑا، اب نہیں ہوگا۔ میں بھی سبزی لے کر کچن میں چلی گئی اور سب کو کھانا وغیرہ بنا کر دیا، اور ایک دفعہ پھر ساس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، ایک بار پھر بتا دیں جھگڑا ختم ہوا ہے یا نہیں؟ مگر میری ساس کہنے لگی، ارے بیٹی، ختم ہو گیا ہے، اب دوبارہ نہیں ہوگا۔ میں بھی دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے اندر سے اتنے ہی ڈرپوک نکلے۔ ارے مجھ پر روب ڈالنا چاہ رہے تھے، اور اگر آج میں یہ سب نہ کرتی تو یہ روزانہ کی بنیاد پر میرا جینا حرام کر دیتے۔ اب شادی کو 1.5 سال ہو گیا ہے، زندگی سکون سے گزر رہی ہے۔ میرا شوہر اور سسر کام پر جاتے ہیں اور ہم ساس بہو بیٹھ کر ٹی وی دیکھتی ہیں اور موبائل چلاتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو ہی یہ طریقہ راس آئے، اس لیے آپ ٹرائی نہ ہی کیجیے گا۔ اب ہر کوئی میری ساس اور شوہر جیسا تھوڑی ہوتا ہے۔ بھئی تمام نئی نویلی دلہنیں احتیاط کریں، صبر اور برداشت سے کام لیں، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔
اب ہر کسی کا میری طرح جگاڑ تو نہیں چل سکتا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔